السلام علیکم۔ آج ہم حکایت نمبر 8 اور حکایت نمبر 9 کریں گے۔ حکایت نمبر 8 ہے رنجوری رغفتند۔ ایک بیمار سے لوگوں نے پوچھا کہ دلت چے میخو احد، تیرا کھانے کو کیا دل کرتا ہے؟ ایک بیمار سے لوگوں نے پوچھا کہ تیرا کھانے کو کیا دل کرتا ہے؟ گفت اس نے جواب دیا آنکا دلم چیزی نہ خواہد، میرا کسی چیز کو دل نہ چاہے۔ حکایت کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک بیمار سے لوگوں نے پوچھا کہ تیرا کھانے کو کیا دل کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا کسی چیز کو دل نہ چاہے۔ اس کے بعد یہ جو شعر دیا ہوا ہے اس کا ترجمہ بتانا ہے۔ مید چو پرگشت واشکم درد خاصد، جس کے پیٹ میں درد کے آثار ہوں سود بیکار ہیں، ندارت ہمہ اسباب راست، اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں بیکار ہیں۔ حکایت نمبر 8 اتنی بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی ہے۔ سب سے پہلے حکایت کا ترجمہ بتانا ہے، اس کے بعد شعر کا ترجمہ بتانا ہے۔ شعر کا ترجمہ کیا ہے کہ جس کے پیٹ میں درد کے آثار ہوں اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں بیکار ہیں۔ اس کے بعد ہم کریں گے حکایت نمبر 8۔ یہ حکایت نمبر 8 تھی، اب ہم کریں گے حکایت نمبر 9۔ حکایت نمبر 9 بقائل رات درمی چند بر سفیان گرد آمدہ بود، واسط شہر میں چند صوفی لوگوں پر ایک غلہ فروش کا قرض ہو گیا۔ بروز مطالبت کر دی، وہ غلہ فروش ہر روز ان سے تقاضا کرتا۔ جن سے کوئی قرض لے لیتا ہے تو پھر وہ جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے مانگتا تو ہے نا۔ تو اسی طرح اس میں کیا کہا ہوا ہے کہ بقائل رات درمی چند بر سفیان گرد آمدہ بود در واسط شہر میں چند صوفی لوگوں پر ایک غلہ فروش کا قرض ہو گیا۔ بروز مطالبت کر دی، وہ غلہ فروش ہر روز ان سے تقاضا کرتا ہے۔ واسخنان باخشونت گفتی، اور سخت باتیں کہتا ہے۔ باخشونت گفتی، سخت باتیں کہتا۔ وصحاب استانت وی خستہ خاطر، بیچارے اس کے لعن طعن سے بڑے نالاں ہوتے۔ ہمی بودند واز تحمل چارہ نبود، مگر سوائے صبر کے اور چارہ بھی نہ تھا۔ صاحب دلی در آن میان، ایک صاحب دل نے سنا، گفت تو کہا کہ نفس را طعام وعدہ دادن آسان تراست، نفس سے کھانے کا وعدہ کرنا آسان ہے۔ کس کی نسبت؟ کے بقال، کس کی نسبت؟ را بدرم، اس کے کہ جو غلہ فروش ہے اس کے درم دینے کا وعدہ۔ یعنی کہ اس میں کیا کہا ہوا ہے کہ نفس کو کھانے کے وعدے پر آمادہ کرنا یا اسے ٹالنا
روپوں کے وعدوں پر ٹالنے سے زیادہ آسان ہے کہ نفس کو کھانے کے وعدے پر آپ ٹال لو، منع کر لو، لیکن روپوں کے وعدے کو ٹالا جائے یہ مشکل کام ہے، نفس کو کھانے کے وعدے پر ٹالنا آسان ہے۔ اس میں اس کا ترجمہ ہے، حکایت کا ترجمہ یہ ہے، واسط شہر میں چند صوفی لوگوں پر ایک غلہ فروش کا قرض ہو گیا۔ وہ غلہ فروش ہر روز ان سے تقاضا کرتا ہے اور سخت باتیں کہتا ہے۔ بیچارے اس کے لعن طعن سے بڑے نالہ ہوتے ہیں، مگر سوائے صبر کے اور چارہ بھی نہ تھا۔ ایک صاحب دل نے سنا تو کہا کہ نفس سے کھانے کا وعدہ کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ غلہ فروش کے درہم دینے کا وعدہ۔ اس کے بعد یہ جو 4 لائنز دی ہوئی ہیں ان کا ترجمہ بتانا ہے۔ ترک احسان خواجہ اولیٰ تر، اس کا مطلب ہے بڑے آدمی کا احسان لینے سے بچیں، ترک احسان کے احسان لینے سے بچیں، خواجہ اولیٰ تر بڑے آدمی کا احسان لینے سے۔ کاہتمال جفائی بیابان، اس کا کیا مطلب ہے؟ دربان تندخو و تحکم شعار، کہ اس کی نسبت بڑے آدمی کا احسان لینے سے بچیں۔ کیوں؟ بی تمنائی گشود مردن بے، کیونکہ گوشت کی تمنا میں مر جانا بہتر ہے کہ تقاضۂ زشت کسابان، اس سے کہ کسائی ناخوشگوار تقاضے کرتا پھرے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایسا گوشت ہی ناپ لو کہ جس گوشت کے لینے کے لیے آپ جس کسائی کے پاس جاؤ اس کے ناخوشگوار تقاضے کو سنو، تو اس سے بہتر ہے آپ گوشت کی تمنا نہ کرو۔ یہ جو 4 لائنز ہیں ان کا ترجمہ اس طرح سے ہے، دربان تند خو و تحکم شعار کی نسبت بڑے آدمی کا احسان لینے سے بچ، کیونکہ گوشت کی تمنا میں مر جانا بہتر ہے، اس سے کہ کسائی ناخوشگوار تقاضے کرتا پھرے۔ نتیجہ حکایت کیا ہے؟ ادھار لینے سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہ لے، کیونکہ ایسا کرنے سے عزت نفس یکسر مجروح ہو جاتی ہے اور انا کی پامالی ہو جاتی ہے۔ وقت پڑنے پر اگر ادھار نہ دیا جا سکے تو جو غلہ فروش ہوتے ہیں تقاضے کر کر کے انسان کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی سے ادھار نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ ادھار لینے سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہ لے۔ ادھار لینے سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، انا کی پامالی ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے انا کی پامالی ہوتی ہے کہ وقت پڑنے پر اگر ادھار نہ دیا جا سکے تو جن سے ادھار لیا ہوتا ہے وہ تقاضے کر کر کے انسان کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کہا ہوا ہے کہ گوشت کی تمنا میں مر جانا بہتر ہے، اس سے کہ کسائی ناخوشگوار تقاضے کرتا پھرے۔ آج ہم نے حکایت نمبر 8 کی ہے، جس میں یہ بتایا تھا کہ ایک بیمار سے لوگوں نے پوچھا کہ تیرا کیا کھانے کو دل کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا کسی چیز کو دل نہ چاہے۔ اور 9ویں حکایت کی ہے جس میں کہا ہوا ہے کہ ادھار نہیں لینا چاہیے، ادھار سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہ لے، کیونکہ ایسا کرنے سے عزت نفس یکسر مجروح ہو جاتی ہے اور انا کی پامالی ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ حکایت نیکسٹ لیکچر میں۔